ہدایت مل گئی کچھ بھی نہ ملا سیدھا جنت، ہدایت نہ ملی مال مل گیا قارون کی طرح، حکومت مل گئی فرعون کو، سیدھا جنت۔ جس نے یعنی آپ دیکھو نا 5 اولو العزم نبی کائنات کے ایسے لوگ تھے جنہوں نے دنیا کو سب سے کم استعمال کیا۔ نوح علیہ السلام 1 سال کا روزہ رکھتے تھے، کھانے کو نہیں ہوتا، اور 950 سال تبلیغ کی عمر ہے۔ یہ ہماری طرح 60-70 سال نہیں، تھک گئے گشت کر کے تھک گئے یار کوئی نہیں آ رہا۔ 950 سال تبلیغ، سال کا روزہ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنا مکان ہی نہیں بنا سکے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ نمرود کے آدمیوں کے پاس اناج گندم لینے گئے تو کہا پہلے سجدہ کرو پھر گندم ملے گی، کہا لعنت بھیجتا ہوں اس پہ، تو بوری میں مٹی بھر لی، اللہ نے اس مٹی کو جنت کی گندم بنا دی۔ کچھ نہیں تھا کھانے کو، آگ میں ڈالے گئے، اللہ نے جنت کا انار کھلا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، غریب ترین لوگ، اور اللہ نے چن کے ان کو بنایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سردار تھے۔ 6 دن کھانے کو نہیں ہوتا تھا، 3 چاند گزر جاتے گھر میں بیویوں کے لیے کچھ کھانے کو نہیں۔ دنیا سے جا رہے ساری بیویاں بھوکی تھیں، فاطمہ اکثر بھوکی، حسنین اکثر بھوکے، اور صحابہ صفوں میں گرتے تھے۔ میرے دوستو یہ اللہ نے کیوں ہمیں دکھایا؟ کیونکہ دنیا جس لیے ہم یہ آج محنت کر رہے ہیں، ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ مکان بنائیں اور جائیداد بنائیں اور کھانے کھائیں، یہ مقصد نہیں ہے ہمارا۔ مقصد میرے دوستو دنیا میں آنے کا، عمل بنانے کا ہے۔ دیکھو نا اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک آیت بتاتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے موت زندگی کا جو امتحان بنایا نا، یہ اس لیے بنایا کہ تمہارا ٹیسٹ لیں کہ تم میں سے میرے پاس احسن عمل بنا کے کون آتا ہے۔ جب آدمی مرے گا، مرتے ہی کہے گا یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش میں اپنی حیات کے لیے آگے سامان بھیج دیتا۔ وہ اس کو حیات کہہ ہی نہیں رہا، یہ تو موت ہے۔ ابھی آپ سو جاؤ گے، موت آ جائے گی، روح نکل جائے گی، جس کو اللہ چاہے گا روح لوٹا دے گا، پھر صبح اٹھیں گے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے ہماری روح تو نے لوٹا دی، چل ایک دن کا اور مر۔ ہم روزانہ مر رہے ہیں لیکن ہمیں ہوش نہیں، یہ موت ہے۔ میں ابھی اتنے گھروں پھرا ہوں، گھر میں موتیں آئی ہوئی، بچیاں آؤٹ ہیں۔ دیکھو نا اللہ معاف کرے، اللہ معاف، اتنے بڑے بڑے گھروں میں جانا ہوا، اندر جہنم بنی ہوئی، اور پوری دنیا کا یہ حال ہے۔ بچے بات نہیں مانتے، بیٹیاں بات نہیں مانتی۔ میرے دوستو یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ تقوی آ جائے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہ جو ہم آج بیٹھے ہیں میرے دوستو، اور ایک اور بات یاد رکھنا کہ تقوی کا تعلق مسجد کی محنت کے ساتھ ہے، جیسے کرکٹ کا کھیل کا تعلق گراؤنڈ کے ساتھ ہے، جیسے ڈاکٹر کا تعلق میڈیکل یونیورسٹی کی محنت کے ساتھ ہے، جیسے پائلٹ کا تعلق ایویشن کالج کے ساتھ ہے، جیسے لائر اور جج کا تعلق جو ہے لا کالج کے ساتھ ہے، ایمان اور تقوی کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے۔ اللہ قرآن فرماتے ہیں ہم نے زمین پہ جو پہلا بیت رکھا اس کا نام کیا ہے؟ بکہ۔ کیوں رکھا؟ تاکہ لوگوں کو برکتیں مل جائیں اور ہدایت مل جائے۔ ہدایت اور برکت کا تعلق مسجد سے ہے۔ کثرت آج بہت ہے لوگوں کے پاس، اتنی کثرت ہے لیکن ساتھ ساتھ کثرت سے بیماریاں بھی آ رہی ہیں، ساتھ ساتھ کثرت سے جو ہے نافرمانیاں بھی آ رہی ہیں۔ اللہ نے برکت کو، برکت کس کو کہتے ہیں؟ 1 مہینے میں سال کی روزی مل جائے، 10 آدمیوں کا کھانا 100 کھا جائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک تھیلی تھی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے پاس کتنی کھجوریں ہیں؟ کہا تھوڑی ہوں گی۔ کہا میرے پاس لا۔ ہاتھ ڈالا اور ہاتھ نکالا۔ کہا ابو ہریرہ آج کے بعد اس میں کھجوریں ڈالتے رہنا، بس نکالتے رہنا، ڈالنا نہیں، نکالتے رہنا اور اس کو دیکھنا نہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے 27 سال میں 1000 من سے زیادہ کھجوریں اس میں کھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں ہاتھ ڈالا، اتنے سے پانی میں آپ کے ناخنوں سے اللہ نے پانی نکالا، 350 صحابہ نے پانی پیا۔ اللہ کے بھی نے ایک دیج کی ہے، ہم آنکھوں سے آج چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک مجھے جنرل DIG ملا، میں نے کہا آپ کیسے پھنسے تبلیغ والوں کے ہاتھ؟ تو میں کہتے میں جو ہے نا وہ امیر صاحب سے کہا شب جمعہ کا میں کھانا لاؤں گا، تو امیر صاحب نے منع کیا۔ میں نے ان کو تسلی دی میری روزی حلال کی، 1 روپے حرام نہیں، آپ تحقیق کر لو۔ خیر امیر صاحب نے کہا لے آؤ قسمیں کھائیں۔ جب وہ کھانا لے کے آیا، بنایا تھا 30 آدمی کا، 100 آدمی بیٹھے تھے۔ اس نے کہا میں تو مر گیا، آج تو میں ذلیل ہو گیا۔ تو میں دور بیٹھ گیا، اللہ سے مانگتا رہا۔ امیر صاحب سورہ یاسین پڑھتے رہے، کھاتے رہے 300 آدمیوں نے کھانا کھایا، اس کے بعد اللہ نے کھانا ختم کیا۔ کہ اس چیز نے مجھے بتایا کہ برکت بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ 1 بکری، 2 بچے، 1 بچہ، 2 بچہ، پوری دنیا بکروں سے بھری ہے، اور عید پہ ابھی کروڑوں ذبح ہوں گے، بکرے کم نہیں ہوتے۔
سب کھائی جا رہے ہیں، اور ماشاء تبلیغی جماعت تو اکثر بکرا ہی کھاتی ہے، سبزی دال سے تو دور رہتی ہے۔ لیکن ایک کتیا ایک وقت میں 7 سے 13 بچے دیتی ہے، کتے کہاں چلے جاتے ہیں؟ کبھی ہم نے 100 کتے اکٹھے دیکھے؟ 100 کتے جاتے؟ اللہ نے بکریوں میں برکت ڈالی، کتوں سے نکال دی۔ حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت ہے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔